مخالفین نے بڑا شور مچایا کہ جی مسجدیں بند کریں، ساری دنیا میں مسجدیں بند ہو گئیں، اس سے کرونا پھیل جائے گی. لیکن ہم نے جب بعد میں دیکھا رمضان کے بعد تو مسجدوں کے اندر سے کوئی ایسی آؤٹ بریک نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں ہاٹ سپاٹس کو بند کرنا پڑے. کورونا کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے ہم. آج دنیا ساری سمجھتی ہے کہ ان کو سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. کورونا کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے، ایس او پیز پر عمل کر کے ہی مشکلات سے بچنا ممکن. ملک مزید لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتا. آنے والے دنوں میں متاثرہ علاقے بند کر سکتے ہیں. وائرس اور ٹڈی دل سے مقابلے کے لیے رضاکاروں کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا خطاب، مساجد سے وائرس نہ پھیلنے کا اعتراف. بے قابو کورونا مزید 68 جانیں لے گیا. ملک میں ایک ہی روز ریکارڈ 4896 مریض سامنے آ گئے. متاثرین کی تعداد 89,249 تک پہنچ گئی. سندھ میں 33,536، پنجاب میں 33,144 کیس، خیبر پختونخوا میں 11,890 اور بلوچستان میں 5,582 افراد شکار. سندھ میں کورونا سے مزید 40 اموات. صوبے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 615 تک پہنچ گئی. 24 گھنٹے کے دوران 1,353 نئے کیس بھی سامنے آ گئے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ٹیم کا کراچی کے مختلف اسپتالوں کا دورہ. کورونا سے نمٹنے کے انتظامات کا جائزہ. کورونا کے خوفناک سائے، عوام بے احتیاطی سے باز نہ آئے. خیبر پختونخوا میں ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر ایکشن. پشاور، مردان، بنو، سوات، مالاکنڈ میں متعدد اڈے سیل. زائد کرایوں کی وصولی پر سینکڑوں ڈرائیورز کو جرمانے. گجرانوالہ میں بڑی مارکیٹس اور بازاروں میں سخت چیکنگ. اسلام آباد میں فٹنس سینٹرز، بیوٹی پارلرز، حجام کی دکانیں دوبارہ بند کرنے کا فیصلہ. وفاقی دارالحکومت میں ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن رہے گا. میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے، نوٹیفیکیشن جاری. کورونا کے تشویشناک مریضوں کے لیے ٹوسلیزماب انجیکشن نایاب. پنجاب کے تمام ٹیچنگ ہسپتالوں میں ٹیکے موجود نہیں. فارمیسیز اور میڈیکل سٹورز پر قلت. 10,000 کی کھیپ اتوار تک پہنچ جائے گی. سی ای او ڈریپ کا دعویٰ. مجھے بتایا نا کہ اسٹیل مل کے ملازمین 9,350 جو ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ووٹ لینے وقت تو بڑی بڑے بڑکیں ماری تھیں، تو کیوں نہیں اب استعفے دیتے اسد عمر صاحب یا عمران خان؟ یا تو کہیں آ کے نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا اعلان کیا ہے، تو ایسے میں اسٹیل مل کے 9,000 ملازمین فارغ کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ پاکستان سٹیل کی نچکاری، معاملہ ایوان بالا تک پہنچ گیا. عمران خان اور اسد عمر نے کہا تھا کہ سٹیل ملز چلا کر دکھائیں گے. ووٹ لینے کے لیے بھڑکے مارنے والے استعفیٰ دیں. مشاہد اللہ کا مطالبہ، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والے ملازمین کو نکال رہے ہیں. سراج الحق کی تنقید. ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے اسٹیل مل بحران کا شکار. چاہتے ہیں ادارے کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ چلائیں. قرض ری اسٹرکچرنگ کے بعد نجکاری کریں گے. حماد اظہر کا بیان. چیئرمین سینٹ نے ملازمین کی برطرفی کا معاملہ متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا. پاکستان سٹیل کے 7,784 ملازم فارغ کرنے کا فیصلہ. صرف 1,000 کی گنجائش ہے. بھاری نقصان پر مل بند کرنا پڑی. فیصلہ ہیومن ریسورس بورڈ میٹنگ میں ہوا. انتظامیہ نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی. پاکستان اسٹیل کی نجکاری کی مخالفت اور اصلاح کے وعدوں کے بعد ہزاروں ملازمین کی چھٹی. ثابت ہو گیا تبدیلی کا نعرہ کتنا جعلی تھا. شہباز شریف کا ٹویٹ. اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس.
ارکان، سٹاف اور صحافیوں کی جانب سے SOPs پر عمل. خواجہ آصف اور دیگر ارکان کا مرحوم رکن منیر اورکزئی کو خراج عقیدت، مغفرت کے لیے دعا. ایوان کی کارروائی پیر تک ملتوی. اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وسكنهم في الجنة النعيم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کورونا کے باعث پنجاب اسمبلی کا مقامی ہوٹل میں اجلاس. کراچی طیارہ حادثے اور وائرس کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیتی قرارداد منظور. پینل آف چیئرمین بھی مقرر. لوگ بھٹو کو بھول گئے، آج عمران خان غریبوں کے لیڈر ہیں. احساس پروگرام کے تحت عوام کو 12,000 روپے نہ ملتے تو کراچی میں غدر مچ جاتا. فردوس شمیم نقوی کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. کیا مراد علی شاہ نے کوئی ماڈلنگ کی؟ اپوزیشن لیڈر کا سوال. مشوروں پر رسپانس نہ ملنے پر ناصر شاہ سے شکوے. سندھ اسمبلی کا اجلاس. کرونا ٹیسٹ کی شرط پر عمل نہ ہو سکا. بیشتر ارکان رپورٹ کے بغیر ہی ایوان پہنچ گئے. شاہانہ عشر کو اسمبلی میں رزلٹ پازیٹیو آنے کی خبر. متحدہ رکن اجلاس سے اٹھ کر چلی گئیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس. معاشی ٹیم کی محصولات اور اخراجات پر بریفنگ. حکومتی ترجیحات پر بھی تبادلہ خیال. عمران خان کا کابینہ ڈویژن کے اخراجات کم کرنے کا حکم. حالات کے پیش نظر تجویز کردہ بجٹ پر نظر ثانی کی بھی ہدایت. وفاق کا ترقیاتی بجٹ 630 ارب رکھنے کا فیصلہ. وزارتیں، محکمے اور ادارے 536 ارب روپے خرچ کریں گے. وفاقی وزارتوں کے لیے 370 ارب روپے مختص. وزارت تعلیم و تربیت کو 4 ارب 51 کروڑ ملیں گے. بجٹ دستاویز دنیا نیوز پر. شہباز شریف کے ساتھی ذاتیات پر بیانات کے بجائے کرپشن کا حساب دیں. نون لیگی صدر مفرور نواز شریف کے ضامن. عمران خان نے جس شوگر کارٹل پر ہاتھ ڈالا یہ بھی انہی کا بنایا ہوا ہے. شہباز گل کی تنقید. چینی کمیشن سے وزیر اعظم کی چوری پکڑی گئی. تحریک انصاف غیر ملکی فنڈنگ کیس سے بھاگ رہی ہے. بلین ٹری، ہیلی کاپٹر، مالم جبا کیسز میں جھوٹ بے نقاب ہو گیا. مریم اورنگزیب کا رد عمل. وزیر اعظم کے خلاف ہتک عزت کا کیس. جلد سماعت کے لیے شہباز شریف کی متفرق درخواست دائر. سیشن کورٹ کا عمران خان کو نوٹس. 10 جون تک جواب طلب. مرغی کے گوشت کی قیمتوں کے تعین کا کیس. لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو واٹس ایپ پر قیمتیں مقرر کرنے سے روک دیا. غریب آدمی کو چکن ہر صورت ملنا چاہیے. جسٹس جواد حسن کے ریمارکس. درخواست گزار کی جانب سے سلمان خان نیازی ایڈوکیٹ پیش. حکومت نے میئر اسلام آباد انصر عزیز کی معطلی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست پر جواب جمع. عدالت نے درخواست نمٹا دی. ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ پوری قوم کی آواز ہے. چیئرمین جاوید اقبال کی قیادت میں منزل صرف کرپشن فری پاکستان ہے. اپوزیشن اور حکومتی کرپٹ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی گئی. نیب کا اعلامیہ. جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے خوشخبری. علیحدہ سیکریٹریٹ کے قیام کا وعدہ پورا. ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی کی تعیناتی جلد ہوگی. عوام کو ماضی میں دل فریب نعروں سے بہلایا گیا. عثمان بزدار. آصف علی زرداری کی صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر جعلی خبروں کا معاملہ. پی ٹی اے نے رپورٹ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو پیش کر دی. 27 اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کی تصدیق.
کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی، کالعدم تنظیم کا دہشت گرد جان عالم گرفتار، دستی بم حملے اور خودکش دھماکے کرنے کا اعتراف۔ 10 نان 15 روپے کا ملے گا، نان بائی ایسوسی ایشن نے قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا، اطلاق 10 جون سے ہوگا، شہریوں نے اضافہ مسترد کر دیا۔ نان 15 روپے کا کر دیا یار، روٹی 10 روپے کی کر دی ہے، غریب بندہ جو ہے کھانا بھی نہ کھائے۔ اب توڑا ہے جی 800 روپے کا، ہوں 900 روپے 950 روپے کا ہو گیا، 1000 روپے کا کنک ہوگی تو آٹا ہوگا زیادہ تو روٹی سستی ہوگی۔ اب حکومت نے اتنا کہ مجبور کر دیا کہ ہمیں روٹی بھی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے۔ لاہور میں روٹی اور نان کی قیمتوں میں از خود اضافے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، بلا جواز نرخ بڑھانا ناقابل برداشت قرار، انتظامیہ کو مقررہ ریٹس پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ سکھر اور گرد و نواح میں مٹی کا طوفان حد نگاہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی، ٹریفک کی روانی متاثر، ٹیرا بگٹی اور گرد و نواح میں شدید آندھی اور بارش، ندی نالوں میں طوفان۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں گزشتہ سال کی نسبت 10% زائد بارشوں کی پیش گوئی، بڑے شہروں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، جولائی سے ستمبر تک دریا بپھرنے کا بھی امکان۔ مائیکل وائٹ کی رہائی پر اظہار تشکر، امریکی صدر کا ایران کے ساتھ ڈیل کا عندیہ، ہم ایک بہتر معاہدہ کریں گے، ہم جیتیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ۔ شعیب اختر نے ایف آئی اے طلبی کا نوٹس چیلنج کر دیا، ابو ذر سلمان خان نیازی کی وساطت سے اپیل دائر، نوٹس میں طلب کرنے کی وجوہات نہیں بتائی گئیں، کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ رضاکاروں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے، اب تک 10 لاکھ رضاکاروں کی رجسٹریشن کی گئی، ٹائیگر فورس ایس او پیز پر عمل درآمد کرائے گی، کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آنے والے دنوں میں متاثرہ علاقوں کو بند کرنا پڑ سکتا ہے، کورونا وائرس کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے، ملک دوبارہ لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے 800 ارب ٹیکس کم ہوا ہے، کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹائیگر فورس ایس او پیز پر عمل درآمد کرائے گی۔ خبر دیں آپ کو کہ کرونا وائرس نے ایک ہی دن میں 68 افراد کی جان لے لی ہے۔ ملک میں ایک ہی روز ریکارڈ 4896 مریض بھی سامنے آئے ہیں۔ پنجاب میں 33536، سندھ میں 33144 کیسز ہو گئے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہاں 11890، بلوچستان میں 5582 اور اسلام آباد میں 3946 افراد کورونا کا شکار ہیں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔